مکہ کی سرزمین تپ رہی تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ گلیوں میں چلنے والا ہر انسان اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپے ہوئے تھا۔ قریش کے سردار اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، لیکن شہر کے ایک کونے میں ایک ایسا انسان تھا جس کی زندگی ہر دن آزمائش سے بھر رہی تھی۔ وہ غلام تھا، سیاہ رنگت، کمزور جسم مگر دل عجیب سکون سے بھرا ہوا۔ اس کا نام بلال تھا۔ حضرت بلال حبشہ سے لائے گئے غلام تھے۔ مکہ کے ایک سخت مزاج سردار امیہ بن خلف نے انہیں خریدا ہوا تھا۔ بلال دن بھر سخت محنت کرتے، کبھی اونٹوں کی دیکھ بھال، کبھی سامان اٹھانا، کبھی گرم ریت پر ننگے پاؤں دوڑنا، مگر ان سب کے باوجود ان کی زبان پر کبھی شکایت نہ آتی۔ ایک دن مکہ کی گلیوں میں عجیب چرچا تھا۔ لوگ آہستہ آواز میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، رسول اللہ ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، وہ ہمارے بتوں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ حضرت بلال یہ باتیں خاموشی سے سن رہے تھے۔ ان کے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ سوچتے تھے، اگر واقعی ایک ہی خدا ہے تو پھر یہ پتھر کے بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اس رات بلال دیر تک سو نہ سکے۔ مکہ کے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور وہ خاموشی سے آسمان کو دیکھتے رہے۔ چند دن بعد حضرت بلال نے پہلی بار رسول اللہ کی آواز سنی۔ آپ لوگوں کو نرمی سے سمجھا رہے تھے، لوگو اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ حضرت بلال ایک دیوار کے پیچھے کھڑے سنتے رہے۔ جتنا وہ سنتے گئے ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا گیا۔ انہیں محسوس ہوا جیسے برسوں سے ان کا دل اسی سچائی کی تلاش میں تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں مگر تقوی سے۔ یہ الفاظ حضرت بلال کے دل میں اتر گئے، کیونکہ مکہ میں غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ انہیں مارا جاتا، ذلیل کیا جاتا اور بازاروں میں جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا۔ مگر آج پہلی بار کسی نے کہا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے، رسول اللہ کے قریب پہنچے اور کانپتی آواز میں بولے، اگر میں اس دین کو قبول کر لوں تو کیا اللہ مجھے بھی قبول کرے گا؟ رسول اللہ نے محبت سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ نے فرمایا، بلال، اللہ اپنے ہر بندے کو قبول کرتا ہے جو سچے دل سے اس کی طرف آئے۔ یہ سن کر حضرت بلال کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ وہ لمحہ حضرت بلال کی زندگی بدل چکا تھا۔ لیکن مکہ میں اسلام قبول کرنا آسان نہ تھا۔ چند دن بعد امیہ بن خلف کو خبر ملی کہ اس کا غلام مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے زور سے چیخ کر کہا، بلال! حضرت بلال خاموشی سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امیہ نے غصے سے پوچھا، میں نے سنا ہے تم نے رسول اللہ کا دین قبول کر لیا ہے؟ حضرت بلال نے سکون سے جواب دیا، ہاں، اللہ ایک ہے۔ یہ سنتے ہی امیہ نے انہیں زور سے دھکا دیا۔ تم جیسے غلام کی یہ ہمت! اس دن سے ظلم کا آغاز ہو گیا۔ دوپہر کے وقت جب مکہ کی ریت آگ کی طرح جلتی تھی، حضرت بلال کو کھینچ کر باہر لایا جاتا۔ ان کے کپڑے اتار دیے جاتے اور انہیں گرم ریت پر لٹا دیا جاتا۔ امیہ بن خلف چیختا، رسول اللہ کا انکار کرو، مگر حضرت بلال کے خشک ہونٹوں سے صرف ایک آواز نکلتی، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ آواز سن کر امیہ اور غصے میں آ جاتا۔ وہ ایک بڑا پتھر لا کر حضرت بلال کے سینے پر رکھ دیتا۔ اتنا بھاری پتھر کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ لوگ ارد گرد کھڑے تماشا دیکھتے۔ کچھ کہتے، بلال مر جائے گا، کچھ ہنستے، کچھ خاموش رہتے، لیکن حضرت بلال کی زبان پھر بھی کہتی، احد احد۔ ایک دن امیہ نے غصے میں کہا، بلال، اگر تم نے اپنے رب کو نہ چھوڑا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ حضرت بلال نے تکلیف میں ڈوبی آواز سے جواب دیا، میرا رب ایک ہے۔ یہ الفاظ سن کر امیہ پاگل ہو گیا۔
اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹو۔ رسی ان کے جسم سے باندھی گئی۔ بچے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ گرد ہوا میں اڑ رہی تھی۔ جسم زخمی ہو رہا تھا مگر حضرت بلال کی زبان خاموش نہ ہوئی۔ عہد عہد! رسول اللہ کو جب یہ خبر ملتی تو اب غمگین ہو جاتے۔ ایک دن اب وہاں سے گزرے جہاں حضرت بلال کو اذیت دی جا رہی تھی۔ آپ نے انہیں دیکھا۔ جسم زخمی تھا، ہونٹ خشک تھے مگر ایمان مضبوط تھا۔ رسول اللہ نے قریب آ کر فرمایا، صبر کرو بلال، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ الفاظ حضرت بلال کے دل کو طاقت دے گئے۔ رات کو جب مکہ خاموش ہو جاتا حضرت بلال آسمان کی طرف دیکھتے اور سوچتے، اللہ، اگر تیرا راستہ یہی ہے تو میں ہر تکلیف برداشت کروں گا۔ اور مکہ کی تاریک راتوں میں ایک کمزور غلام کی آواز گونجتی رہتی، عہد عہد! مکہ کی گرم فضا میں حضرت بلال کی آواز اب بہت سے لوگوں کے لیے خوف بن چکی تھی۔ عہد عہد! یہ صرف دو لفظ نہیں تھے، یہ قریش کے غرور کے خلاف اعلان تھا۔ ایک غلام جسے وہ بے حیثیت سمجھتے تھے آج ان کے جھوٹے خداؤں کو چیلنج کر رہا تھا۔ امیہ بن خلف ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ ظالم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بلال ٹوٹ جائیں، رسول اللہ کا انکار کر دیں اور سب کے سامنے بتوں کو سجدہ کریں۔ مگر ہر اذیت کے بعد حضرت بلا کی زبان پر وہی الفاظ آتے، عہد عہد! ایک دوپہر سورج پہلے سے زیادہ تیز تھا۔ مکہ کی زمین ایسے جل رہی تھی جیسے آگ بچھا دی گئی ہو۔ امیہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، بلال کو باہر لے جاؤ، آج اس کا غرور ختم کر دو۔ حضرت بلال کو کھینچتے ہوئے مکہ کے باہر لایا گیا۔ ان کے پاؤں زخمی تھے، جسم پر کوڑوں کے نشان نمایاں تھے۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ قریش کے سردار کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ امیہ نے بلال کے قریب آ کر کہا، ایک بار لات اور اس کا نام لے لو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت بلال نے کمزور آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شدید پیاس سے ان کے ہونٹ خشک تھے مگر آواز میں عجیب مضبوطی تھی۔ انہوں نے کہا، میرا رب صرف اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ غصے سے کانپ اٹھا۔ اس نے چیخ کر کہا، پتھر لاؤ۔ چند آدمی ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر لائے۔ وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ کئی لوگ مل کر اسے لا رہے تھے۔ انہوں نے وہ پتھر حضرت بلال کے سینے پر رکھ دیا۔ حضرت بلال کی سانس رکنے لگی، سینہ دب گیا، جسم تپتی ریت پر جل رہا تھا، مگر اسی حالت میں ان کے ہونٹ ہلے۔ عہد عہد! لوگ حیران تھے۔ ایک شخص بولا، یہ غلام پاگل ہو گیا ہے۔ دوسرا بولا، اتنی تکلیف کے بعد بھی یہ نہیں مان رہا۔ امیہ جھک کر حضرت بلال کے قریب آیا اور غصے سے بولا، بلال، تمہیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ کے دین سے؟ حضرت بلال نے دھیمی آواز میں کہا، سچ۔ یہ جواب سن کر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اتنے میں دور سے حضرت ابوبکر صدیق وہاں پہنچے۔ وہ رسول اللہ کے سب سے قریبی ساتھی تھے، نرم دل، مہربان اور مسلمانوں کے لیے ڈھال کی طرح۔ انہوں نے جب حضرت بلال کی حالت دیکھی تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا، سانس مشکل سے آ رہی تھی، مگر زبان اب بھی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہی تھی۔ حضرت ابوبکر نے امیہ سے کہا، کیا تم اس انسان کو مار ڈالنا چاہتے ہو؟ امیہ نے طنز سے کہا، اگر تمہیں اس پر اتنا رحم آتا ہے تو خرید لو اسے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اتنا کمزور غلام اب کسی کام کا نہیں رہا۔ حضرت ابوبکر نے فوراً کہا، میں اسے خریدتا ہوں۔ امیہ نسنے لگا، اتنے زخمی غلام کو؟ حضرت ابوبکر نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، ہاں، بلال آزاد ہوں گے، قیمت طے ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے مال دیا اور حضرت بلال کو آزاد کرا لیا۔ وہ لمحہ عجیب تھا۔ ایک غلام جو برسوں زنجیروں میں رہا آج آزاد کھڑا تھا۔ حضرت ابوبکر جھکے حضرت بلال کو سہارا دیا اور آہستہ سے کہا، بلال، اب تم صرف اللہ کے بندے ہو۔
یہ سن کر حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ بول بھی نہ سکے۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے حضرت ابوبکر انہیں رسول اللہ کے پاس لے گئے۔ جب رسول اللہ نے حضرت بلال کو دیکھا تو اب کی آنکھوں میں محبت بھر آئی، انہیں اپنے قریب بٹھایا۔ رسول اللہ نے فرمایا، بلال تم نے صبر کیا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت بلال کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، رسول اللہ، اگر دوبارہ بھی یہی عذاب ہو تو میں پھر بھی اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ رسول اللہ مسکرائے، نے فرمایا، بلال تمہاری آواز آسمانوں تک پہنچی ہے۔ یہ الفاظ سن کر وہاں بیٹھے صحابہ خاموش ہو گئے۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ وہ انسان ہے جس نے ایمان کے لیے ہر تکلیف برداشت کر لی مگر سچائی کو نہ چھوڑا۔ چند دن گزرے، حضرت بلال کے زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگے، مگر ان کے دل میں ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اب جب بھی وہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھتے خاموشی سے قرآن سنتے رہتے، ہر آیت ان کے دل میں اترتی چلی جاتی۔ ایک رات مکہ بالکل خاموش تھا، آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ حضرت بلال مسجد حرام کے قریب کھڑے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ جلتی ریت پر پڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، اللہ، تو نے ایک غلام کو عزت دے دی۔ اور ہوا میں پھر وہی الفاظ گونجے، عہد عہد۔ مکہ کے دن بدل رہے تھے مگر مسلمانوں کی آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ حضرت بلال اب آزاد ہو چکے تھے، لیکن قریش کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت پہلے سے زیادہ بڑھ رہی تھی۔ مکہ کی ہر گلی میں مسلمانوں کو دھمکیاں دی جاتیں، کبھی کسی کو مارا جاتا، کبھی کسی کا راستہ روکا جاتا، اور کبھی رسول اللہ کے خلاف سازشیں کی جاتیں۔ ان سب حالات میں حضرت بلال ہمیشہ رسول اللہ کے قریب رہتے۔ وہ خاموش طبیعت کے انسان تھے مگر ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت سمندر کی طرح گہری تھی۔ جب بھی اب قرآن کی تلاوت کرتے حضرت بلال خاموشی سے سنتے رہتے، کبھی کبھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ ایک رات رسول اللہ صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، مکہ کی فضا خاموش تھی، چند مسلمان چھپ کر وہاں جمع تھے تاکہ قریش کو خبر نہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، وہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ تکلیف۔ یہ سن کر تمام صحابہ کے چہرے روشن ہو گئے۔ حضرت بلال آہستہ سے بولے، رسول اللہ، کیا ایک غلام بھی جنت میں داخل ہوگا؟ رسول اللہ نے محبت سے ان کی طرف دیکھا، نے فرمایا، بلال، اللہ کے نزدیک عزت تقوی سے ہے، غلامی سے نہیں۔ یہ سن کر حضرت بلال کا دل بھر آیا۔ مکہ میں جن لوگوں نے ہمیشہ انہیں حقیر سمجھا تھا، آج اللہ کے رسول انہیں عزت دے رہے تھے۔ چند دن بعد قریش نے مسلمانوں پر ظلم مزید بڑھا دیا۔ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ کئی صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، مگر حضرت بلال رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں ہی رہے۔ اگر آپ کو حضرت بلال کے ایمان، صبر اور قربانی کی یہ داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اسلام کی ایسی ہی ایمان افروز اور سبق آموز کہانیاں اب تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔